الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے اور اختتام ذی الحجہ پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو محرم بھی قربانی کا مہینہ اور ذی الحجہ بھی قربانی کا مہینہ، تو ابتدا بھی قربانی سے انتہا بھی قربانی ہے۔ امت کے لیے سبق ہے۔ اگر ہم اس دنیا کو غور سے دیکھیں تو 4 طرح کی مخلوقات ہیں: جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ ہر مخلوق کا جو نام ہے اس کا پہلا حرف اس کی صفت بتاتا ہے۔ جمادات کے اندر جسامت ہوتی ہے، پتھر ہے، جسامت ہے، نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، ویسے ہی رہے گا جیسے 10 سال گزر گئے۔ اور جمادات سے اعلیٰ ہے نباتات۔ چنانچہ کھیتی بونے کے لیے ہم زمین کے سینے کو چیر دیتے ہیں، گہرا حل چلاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو زمین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ بھئی زمین ہے ہی اس لیے کہ اس میں کھیتی کی جائے۔ اب کھیتی جب کرتے ہیں تو فصل لہلہا رہی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ عین جب وہ عروج پہ ہوتی ہے تو اس کو دراندی سے کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھی کہ دراندی سے کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ اس نے حیوانات کی غذا بننا تھا۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ مقصد ہے۔ اب حیوانات کھا پی کے پل کے جوان ہو جاتے ہیں، ہم ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بڑا ظلم ہے، جانور پہ چھری پھیر دی۔ بھئی مقصد زندگی ہی یہی تھا، اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا، اس لیے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ تو اب آپ غور کریں، جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان۔ قانون یہ ہے کہ ادنا اعلیٰ پہ قربان۔ تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ سے قربان۔ چنانچہ ایک قربانی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ سے لی، انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو۔ وہ اس میں 100% کامیاب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت واضح آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ 92 سال کا بوڑھا اپنے 12 سال کے بیٹے پہ گلے میں چھری چلائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس بچے کو ہم نے قربان نہیں ہونے دیا، اس کی بجائے ہم نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا، وہ قربان ہو گیا۔
سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پہ سلامتی ہو، ابراہیم تمہیں شاباش ہو، ابراہیم تم جیتے رہو، تم نے کتنی اچھی قربانی دی۔ کتنے پیارے الفاظ سے اللہ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ابراہیم تم نے کتنا اچھا کام کر دکھایا، تم پہ سلامتی ہو، تم جیتے رہو۔ پھر اللہ نے وہ قربانی آنے والی امتوں میں جاری فرما دی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آنے والوں میں اس سنت کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ عید الاضحیٰ پہ ہم جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ پھر اب محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس میں اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے ایک بچے سے قربانی لی، ادھر ایک نبی سے قربانی لی جا رہی ہے، ادھر اللہ نے اپنے حبیب سے قربانی نہیں لی، اپنے حبیب کے گھر کا ایک بچہ جو ان کا نواسا تھا سیدنا حسین نے ان سے قربانی لی، اور قربانی بھی ایک فرد کی نہیں، پورے گھرانے کو قربان کر دیا، پورا کنبہ ہی قربان کر دیا۔ آج چونکہ ہم من پسند کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں خیال آتے ہیں ادھر ادھر کے، اور جی جانور پہ چھری چلا دی، یہ کیا ظالمانہ طریقہ ہے۔ بھائی نہیں، آپ سبزی کاٹتے ہیں تو چھری نہیں چلاتے، پھل کاٹتے ہیں چھری نہیں چلاتے۔ جب اللہ نے مقصد ہی زندگی کا یہ بنا دیا تو اب جانور کو ذبح کرنا یا قربان کرنا یہ ظلم نہیں ہے، یہ فطرت ہے۔ باقی یہ کہ انسان کی یہ سعادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ ہر بندے کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں، لیکن جب شہید کی شہادت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو کہتے ہیں ملک الموت یہ بندہ میرے نام پہ قربان ہو رہا ہے، اب تو پیچھے ہٹ اس کی روح کو میں خود قبض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہیں اور اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جہاد میں شریک تھے اور ان کو سخت زخم آئے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ ان کے کسی دوست نے دیکھا تو سوچا میں کچھ پانی پلا دوں۔ جب وہ پانی پلانے لگے تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا، ہونٹ بند کر لیے، کھولا نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، خون بھی نکل رہا ہے، پسینہ بھی آیا ہوا ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو چکی ہے، اور اس گرمی کے موسم میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، یہ پانی پی نہیں رہے۔ تو انہوں نے پوچھا عبداللہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو عبداللہ نے آگے جواب دیا میں روزے سے ہوں اور اب میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں، پانی سے افطار نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے شہادت ملے گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، میں اپنے روزے کو شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے صحابہ کرام اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتے تھے اور اس کو اللہ کا احسان مانتے تھے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس شہید کو کیا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کا مزے پا لیے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے خوب مزے اٹھا لیے۔ اللہ پوچھیں گے تم میں سے کوئی واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے؟
سب کہیں گے جی ہم تو نہیں جانا چاہتے، ہم اس آپ کی رضا والی پسندیدہ جگہ جنت میں جو آ چکے ہیں اب کیوں جائیں؟ ایک بندہ ہوگا کھڑا ہوگا، اللہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے تو ہے کون؟ اے اللہ میں شہید ہوں، اور جب دنیا میں مجھے شہید کیا گیا تھا تو جو لطف اور مزہ مجھے اس وقت آیا تھا وہ مزہ جنت میں بھی آ کے نہیں بھولا۔ میں چاہتا ہوں احیا ثم اقتل، احیا ثم اقتل، مجھے زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا نعمت ملتی ہے۔ یہ دجالی فتنے کا دور ہے، اپنے دل میں تو تمنا رکھیں کہ کوئی بھی موقع آیا اور دین کی خاطر ہمیں اپنی جان دینی پڑی تو ہم اللہ کا احسان مانیں گے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ ولی صاحب نے لکھا ہے کہ میدان احد سے ایک دن پہلے کی بات ہے، تیاری ہو رہی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو کہتے ہیں کل تو جہاد شروع ہو جائے گا، آؤ آج میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، پھر آپ دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ چنانچہ ایک نے دعا مانگی، اللہ کل میرا مقابلہ کسی بڑے قوی دشمن سے ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اللہ پھر میں ایسا وار کروں کہ اس کو تیرے راستے پہ قتل کر دوں اور دشمن کے سرغنے کو مارنے کی سعادت مجھے نصیب ہو۔ دوسرے نے آمین کہی، اب دوسرے کی باری تھی، اس نے دعا مانگی، اللہ کل میرا مقابلہ بڑے قوی دشمن کے ساتھ ہو، وہ مجھ پہ وار کرے میں اس پہ وار کروں، اور پھر اللہ وہ ایک ایسا وار کرے کہ مجھے تیرے راستے میں شہید کر دے، اور اے اللہ پھر وہ میری لاش کو مسلح کر دے، وصل کر دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، میرے سینے سے میرا دل نکال دے، اور میں اس حالت میں قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جاؤں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے بندے تو کس حال میں میرے سامنے آیا ہے، تو میں کہوں کہ اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے نام پہ پیش کر کے آیا۔ وہ صحابی کہتے تھے کہ جیسے تو آپ مانگی گئی وہ دعا اسی طرح ثابت ہوئی، مگر میں نے دشمن کے سرغنے کو قتل تو کیا، اور آج میں افسوس کر رہا ہوں کہ میرے دوست کی دعا میری دعا سے زیادہ بہتر تھی۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نام پہ اگر ان کا بوٹی بھی کوئی کر دیتا ہے تو کرے، اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، اگر میرا یار میرے دکھ پہ راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس لیے ذی الحجہ اور محرم یہ ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنا یہ مومن کی شان رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال نے پوری صورتحال کو ایک شعر کے اندر سمیٹ دیا ہے۔
فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم۔ غریب کا مطلب ہوتا ہے جو 1 in billion ہو، بہت شاد تو یہ داستان بہت انوکھی ہے، سادہ ہے۔ رنگین سے مراد خون سے رنگین ہے۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، انتہا اس کی سیدنا حسین پر آ کر ہوئی اور ابتدا اس کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ دونوں مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حرارت عطا فرمائے، ایسی محبت ہو کہ پروانہ شمع پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، ہم بھی اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہت سارے احباب بیعت کی نیت سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے، سچے دل کے ساتھ میٹھے میٹھے پڑھتے جائیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا، دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ہے، 1 پارہ ہو، آدھا پارہ ہو، 1 پاؤ ہو، پڑھے ضرور۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہر کارون دل یاد رکھنا۔ اور 5واں ہے مراقبہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح شام تو تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، دل پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یہ گمان کر رہے ہیں۔ اور انسان اللہ سے جو گمان کرتے ہیں اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بھی حدیث قدسی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کو اپنے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ محسوس ہوگا۔
ابھی ایک پرچی ملی ہے، یہ ایک صاحب آ گئے ہیں کہ ان کا نکاح پڑھایا جائے، تو خود پہ نکاح سن لیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت اخرى فمن رغب عن سنتی فلیس منی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ عبد الباسط صاحب آپ دلہن کے بھائی بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ام مصباح کو جواد شاہ کے نکاح میں بعوض 10,000 حق مہر بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جواد شاہ صاحب، کہ آپ نے ام مصباح کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اب میں تجھے ذبح کرنا ہوں، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابو جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑوں کو لے کے جائے اور میری امی کو دکھا دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو لے کر تم شام جاؤ۔ ان کی بیوی سارہ ان کا نام تھا، ان کو لے کر وہ شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بدبخت بادشاہ تھا، اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو مجھے اطلاع دو، میں اس عورت کو پکڑوا لوں گا اور اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ چنانچہ پولیس نے اس کو اطلاع دی کہ ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بیوی سارہ کو پکڑا لیا۔ اب تنہائی میں جب وہ چاہتا تھا کہ بیوی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فالے ڈال دیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔
اس سے بادشاہ پریشان ہو گیا. تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی ان کو باندی کے طور پہ خدمت کے لیے پیش بھی کر دی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن پہنچے. اب وطن پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما. اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی. بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا. اسماعیل، اسما کا مطلب ہوتا ہے سن اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ. تو اسماعیل کا مطلب سن میرے اللہ. اب چھوٹا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے. ماں باپ کی تو جان اس میں اٹکی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ تکلیف میں ہونا تو اس کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور اس کے ہنسنے سے ماں باپ ہنستے ہیں. اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اب اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا اے میرے ابراہیم ان کو جا کے ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کے آؤ. ایک ایسی جگہ بوادن غیر ذی زرع جہاں پہ نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے، کوئی سائے کی چیز ہی نہیں. ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ. اب آپ بتائیے کہ بیوی کو اور معصوم بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ کے آنا کوئی چھوٹا امتحان تو نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھر والے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم باہر کہیں نکلتے ہیں نا تو فکر رہتی ہے کہ اللہ خیر رکھے. اور ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا ویرانے میں چھوڑ کے آؤ. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بچے کو ساتھ لیا اور شام سے وہ چل پڑے مکہ مکرمہ کی طرف. اس وقت اس جگہ پر پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے بالکل سبزے کا نام و نشان نہیں تھا. جب پانی نہ ہو تو سبزہ کہاں سے ہو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لائے اور انہوں نے لا کر یہاں چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ کے وہ جانے لگے تو بی بی ہاجر نے پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام چپ رہے. پھر دوبارہ پوچھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس ویرانے میں جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام پھر چپ رہے. تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدلا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں. تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. سبحان اللہ. اللہ پر یہ اعتماد و توکل ہمارے گھر کی ہر عورت کو نصیب ہو جائے، ہر مرد کو نصیب ہو جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ذرا آگے گئے، مگر دل تو دکھی تھا. اللہ کا حکم تو پورا کر دیا تھا مگر دل تو غمزدہ تھا نا کہ بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ بندہ نہ پرندہ. پتہ نہیں کوئی درندہ آئے اور دونوں کو نقصان پہنچا جائے تو کیا ہوگا. چنانچہ تھوڑا دور جا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو آپ کے مقدس گھر کے پاس جو غیر ذی زرع ہے چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں. لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے تو دائی دین کا کام کر سکتا ہے نا. وارزقہم من الثمرات. اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما. اب ذرا غور کیجئے کہ ظاہر میں وہاں پر تو کوئی نہ درخت ہے نہ کوئی کھیتی ہے اور ابراہیم السلام کھانے کے لیے پھل مانگ رہے ہیں. اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما. اس لیے کہ ان کا یقین کامل تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ جو چاہے جہاں سے چاہے وہ نکال سکتا ہے، اس کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبولیت کا بھی تذکرہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر وہ جگہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء. ہر چیز کا پھل یہاں پہ پہنچتا ہے. آج آپ مکہ مکرمہ جائیں آپ کو ہر چیز کا پھل ملے گا. سرد ملکوں کے پھل، گرم ملکوں کے پھل، ہر موسم کے پھل وہاں ملتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہے. ہر بندہ تڑپتا ہے میں اپنے بچے کو مکہ مکرمہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں مدینہ طیبہ بھیجنا چاہتا ہوں. اللہ نے سب ثمرات وہاں پہنچا دیے. خیر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے. اب پیچھے بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا. اب عورت کا دودھ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے تو بچہ روتا تھا اور وہاں پہ نہ پینے کے لیے دودھ تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا. اب آپ بتائیں بچہ پیاسا ہو، معصوم ہو، چھوٹا ہو اور وہ رو رہا ہو تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟
تو بی بی ہاجرہ بہت پریشان سوچنے لگی کہ میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح، شاید کہیں درخت نظر آ جائیں اور پانی کی کوئی امید نظر آ جائے۔ چنانچہ دو پہاڑی چوٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا اور دوسری کا نام تھا مروہ۔ انہوں نے بچے کو لٹایا اور صفا کے اوپر چڑھ گئی، مگر وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ادھر ادھر درختوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور نظر بچے پہ بھی تھی کہ کوئی درندہ آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ بچے کا نظر میں رہنا بھی ضروری تھا۔ پھر سوچا کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آتا، چلو میں دوسری چوٹی پہ جاتی ہوں۔ اب دوسری چوٹی پہ وہ چل پڑی، مگر راستے میں ایسی جگہ آئی جہاں پر وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جو جگہ آئی تو بی بی ہاجرہ بھاگ پڑی۔ اللہ کو اپنی بندی کا یہ بھاگنا پسند آ گیا، اور انہوں نے جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، اللہ نے اس کو حج اور عمرے کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس اتر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئی کہ پرندے کیسے اتر رہے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اب پانی نیچے سے آ رہا تھا اور پھیل رہا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے چند پتھر ارد گرد رکھے اور اس کو کہا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا جو جاری ہو گیا۔ اب وہاں پانی ملنے لگا۔ جب پانی ملنے لگا تو بی بی ہاجرہ نے وہاں قیام کر لیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ قریب رہتا تھا۔ پانی کی وجہ سے وہ بھی بہت خوش ہو گئے، بلکہ اب قافلے جو آتے جاتے تھے نا شام کی طرف، وہ یہاں آ کر رکتے تھے اور یہاں پانی پیتے تھے، پانی سے نہاتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بستی بننے لگ گئی، اس کا نام مکہ مکرمہ پڑ گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تعمیر نو۔ یہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی بنیادیں تو تھیں، لیکن عمارت بوسیدہ ہو کے گر گئی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا اے میرے خلیل میرے گھر کو بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، معمار کعبہ بنے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ اب ہم تو بنیاد کھڑی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جی ادارہ بن گیا، عمارت کھڑی ہو گئی، مگر اصلی بات آگے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لیجئے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوگی تو ادارے بنانے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے، مسلمان سے مراد تسلیم کرنے والا، بات ماننے والا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ماننے والوں کی جماعت کر دے۔ یہ فرق ہوتا ہے، دنیا دار اولاد کے لیے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں اور اللہ والے اولاد کے لیے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری آنے والی اولاد میں اپنے فرمان بردار بندوں کی ایک جماعت بنا دے، اور اے اللہ میں حج کے ارکان سکھا دیجئے، مناسک سکھا دیجئے، اور اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے، عبادت خانہ میں نے بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اجرت مانگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درہم اور دینار نہیں مانگے، دنیا کا مال نہیں مانگا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آمنہ کا لال عطا کر دیجئے۔ اب اندازہ لگائیے جس جگہ پر دعا ہوئی اس کا نام ہے بیت اللہ، اور دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ پھر ایک تیسرا امتحان بھی آیا، وہ امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال ہوئی تو اللہ نے خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ اب جس بیٹے کا کانٹا چبھنا باپ سے برداشت نہیں ہوتا، اس بیٹے کو ذبح کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام
چونکہ نبی تھے اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انہوں نے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کہا یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا تھا کہ تو مانتا ہے تو میں ذبح کروں گا، نہیں مانتا تو میں نہیں کروں گا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا تھا بیٹا مجھے تیرے ذہن کا پتہ چل جائے، اگر تو مانتا ہے تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، اور اگر نہیں مانتا تو نہ ماننے والا سلوک کروں گا، مگر میں نے تجھے اللہ کے نام پہ ذبح ضرور کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کر لی، اسماعیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ چھری تیز ہو رہی ہے، مگر ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت بہت تھی، وہ بھی تڑپ رہے تھے کہ جان تو دینی ہے، اللہ کے نام پہ جان دے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم تو جان بھی دے دیں اللہ کے نام پر تو حق ادا پھر بھی نہیں کر سکتے اللہ کا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اگر میں بچے کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا یا خون جسم سے نکلتا دیکھوں گا تو پھر میرا ہاتھ رک جائے گا۔ چھری کو تیز کر لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی۔ اب بیٹے کو لٹانا تھا تو عام طور پہ چت لٹاتے ہیں جانور کو، مگر اگر چت لٹاتے تو بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہوتا، پھر اس پہ چھری کیسے چلاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بچے کو کروٹ کے بل لگایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جبین کہتے ہیں یہ جو حصہ ہوتا ہے، للجبہ جبینان، یہ ماتھا ہے اور اس کی دو جبینیں ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس طرح لٹایا کہ منہ ادھر تھا اور پیٹھ ادھر تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابو جان جب آپ مجھے ذبح کر لیں تو میرے کپڑوں کو لے کے جائے اور میری امی کو دکھا دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب ذبح کر کے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام تو صحیح سلامت ہیں اور ان کی جگہ اللہ نے جنت سے ایک میڈا بھیج دیا تھا، وہ قربان ہو گیا۔ اب اس امتحان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب بتائیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، جب اللہ کسی آزمائش کو بڑا کہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کر کے دکھائی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پہ سلامتی ہو، ابراہیم تجھے شاباش ہو۔ جیسے عورتیں دعائیں دیتی ہیں نا کہ بیٹا تم جیتے رہو، تمہیں شاباش ہو، یہی سلام علی ابراہیم کا معنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم تو نے اتنی بڑی قربانی کر کے دکھائی، سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی ہو، اور یہ قربانی ہمیں اتنی پسند آئی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ چنانچہ ہم عید الاضحیٰ پہ جو جانور قربان کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام تینوں امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلیٰ ترین مقام دیا۔ کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 18,000 کے قریب علماء پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کی اولاد میں ایک ولی ہونا تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اللہ نے ان کو ابو الانبیاء بنایا کہ وہ ہزاروں انبیاء کے باپ دادا کہلائے۔ اب 3 باتیں لب لباب ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حج پہ کیوں بلاتے ہیں تو ایک فکرے میں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کا پتہ چل جائے، ملت ابراہیمی کو مزاج ابراہیمی کا پتہ چل جائے۔ اور مزاج ابراہیمی کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب رب نے ان کو کہا کہ تم تسلیم کرو، سر جھکاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ یہ ہے مزاج ابراہیمی کہ جو حکم خدا ہے اس کے سامنے سر جھکا دینا اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس کی سامنے اپنی گردنوں کو جھکائیں اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہمارے اوپر رحمت کی نظر ہو جائے۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رب نے بکلمات چند چیزوں میں فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے۔ اتمہن کا مطلب ہوتا ہے 100% 100% کامیاب ہو گئے، یہ بہتر سے بہترین نمبر ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور اللہ نے ان کو فرمایا کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ تو آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے بھید جانتے ہیں، پھر انہوں نے کیوں آزمایا؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا کہ 3 وجہ سے آزمائش آتی ہے۔ ایک کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، دوسرا کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے اس کو آزماتے ہیں۔ جیسے استاد سوال پوچھتا ہے طالب علم سے تو مقصد ہوتا ہے بچے کی قابلیت کو معلوم کرنا، اور تیسرا کبھی کبھی تربیتی انداز سے اللہ تعالیٰ بندے کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی تربیت ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں نا وہ تیسری طرح سے تھیں۔ اللہ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالا ان کی تربیت کرنے کے لیے، چونکہ انسانوں کی تربیت انبیاء کرتے ہیں اور انبیاء کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا لما۔ یہ جو لما کا لفظ ہے نا یہ سوال ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہے، عظمت اتنی ہے کہ اگر صرف لما سے خطاب کر دیا تو شاید دل برداشت ہی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اللہ نے فوراً پہلے یا بعد میں مغفرت کا اعلان بھی کر دیا کہ محبوب یہ نہ سوچنا کہ میں ناراض ہوں، میں ناراض نہیں ہوں۔ لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ تو دیکھا مغفرت کی ساتھ خوشخبری بھی دے دی، اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تو یا پہلے مغفرت کا اعلان یا بعد میں مغفرت کا اعلان، تاکہ میرے محبوب کے دل کو تسلی رہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے لما کا لفظ استعمال تو کر رہے ہیں مگر ناراض نہیں ہیں۔ اب یہ تربیت اللہ نے اپنے خلیل کی بھی کی، ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، اتنی اللہ نے تعریفیں کی ہیں کہ خلت کا حق ادا کر دیا۔ ہم لوگوں کو حکم ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن قلب سلیم لائے گا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ خوش نصیب ہیں جن کو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یعنی اس آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے شان دی، دنیا میں اللہ ان کے قلب کو قلب سلیم فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے بندگی کا حق ادا کیا ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جس نے میرے ساتھ وفا کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر مختلف امتحان آئے، ان کی تفسیر سورہ برات کی آیت میں ہے التائبون العابدون الحامدون، اور دوسری سورہ احزاب میں ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
اور تیسرا سورہ مومنون کی آیت میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ لیکن اگر ہم کٹ دی سٹوری شارٹ، معاملے کو مختصر کریں تو ابراہیم علیہ السلام پر 3 امتحان بڑے آئے۔ پہلا انعام کہ ان کو دین متین کی تبلیغ کا حکم ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے تبلیغ کا آغاز کیا۔ اب عجیب معاملہ تھا، چچا جو باپ بنا ہوا تھا آزر، وہ بت فروش تھا، یعنی بت بناتا ہی نہیں تھا، بت بنا کے بیچتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ اب وہ بندہ جو بت فروش ہے، اس کو بتوں کے خلاف کوئی بات کرنا کتنا مشکل کام ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوس بات کی، مگر بات کرتے ہوئے جو ادب کا مقام تھا اس کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بات کی یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ یا ابتی کا لفظ بتا رہا ہے کہ واقعی بیٹے کو باپ کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی حق ادا کر دیا، مگر محبت میں آ کے بندہ بات ڈھیلی کر جاتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بڑی ٹھوس کی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اب بات کتنی پتھر کی طرح ٹھوس ہے، لیکن کر پیار کے انداز میں رہے ہیں۔ چنانچہ باپ نے گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر میں رہتا ہے اور میرے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، نکل جا گھر سے۔ اب ایک نوجوان بچے کے لیے گھر سے نکال دیا جانا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہوتی۔ جائیں تو کہاں جائیں، کہیں تو کس سے کہیں، مانگیں تو کس سے مانگیں۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے گھر تو چھوڑ دیا، مگر اب قوم کی باری تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قوم کو بھی کسی طرح تلقین کروں کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک میلہ لگتا تھا، قوم اس میلے میں جاتی تھی 3 دن کے لیے، تو قوم نے ان کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی چلیں۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسمانی، ایک ہوتی ہے روحانی۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو دلی تکلیف تھی ان کی بت پرستی کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سقیم کہہ دیا۔ قوم چلی گئی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے جہاں بت رکھے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سب بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے ایک بڑے بت کے، اور وہ کلہاڑا جو تھا وہ بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیا۔ اب قوم جب میلے سے واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو وہ خدا مانتے تھے، جن سے وہ مرادیں مانگتے تھے، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، اسی نے کیا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ وقت کا بادشاہ جو خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ اب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسے مسکت جواب دیے کہ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ بندے کو موت کی سزا دلوا دی، اور ایک بندہ جس کو سزائے موت ملی تھی اس کو معاف کر دیا، کہنے لگا دیکھو اس کو میں نے مار دیا، اس کو میں نے زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلنا، یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، وہ کافر تو وہ بھوت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اب جب بندہ لاجواب ہو جاتا ہے نا تو پھر تشدد پہ اتر آتا ہے۔ چنانچہ اس کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، اس نے اپنی قوم سے پوچھا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ قوم نے کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ عقل کے ایسے اندھے تھے کہ جن معبودوں سے مدد مانگتے تھے کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں۔ خیر
نمرود نے اعلان کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہم ان کو آگ میں جلائیں گے اور اس کے لیے لوگ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت کی عورتیں منتیں مانتی تھیں، میرا بیٹا بیمار ہے، اگر صحت یاب ہو گیا میں ابراہیم کی چتا میں 2 من لکڑیاں ڈالوں گی، 5 من لکڑیاں ڈالوں گی، 10 من لکڑیاں ڈالوں گی۔ یوں لکڑیوں کا ایک انبار لگ گیا، پہاڑ بن گیا۔ اب ان لکڑیوں کو آگ لگانی تھی، آگ تو لگا دی مگر آگ اتنی زیادہ تھی کہ کوئی قریب بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح ڈالیں؟ نمرود نے ان کو ایک جھولے میں بٹھایا کہ ہم ان کو جھولا جھلائیں گے اور یہ جب جھولا آگ کے پاس جائے گا نا تو ہم اس کو کھول دیں گے اور یہ آگ کے اندر جا کے گریں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آگ کا پہاڑ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور ان کی حمایت میں کوئی بات کرنے والا ایک بھی بندہ موجود نہیں ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ توکل کی اور اس کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ان کو جھولے میں بٹھایا گیا ہوگا ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا اور چند منٹ کے اندر میں آگ سے جل کے کباب بن جاؤں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب جھولے کو جھلا دیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ انبیاء کی اور مومنوں کی دنیا میں مدد فرماتے ہیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے فرمایا ہاں اگر وہ مدد قبول کرتا ہے تو تم ان کی مدد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایسے پر عطا فرمائے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالش اوپر ہو تو بارش کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل السلام نے آ کے کہا اللہ کا حاجہ کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ اب بتائیں کہ بندے کو جھلا دیا گیا، سامنے آگ ہے، چند لمحوں کی بات ہے اور اس وقت ایک فرشتہ آ کے پوچھتا ہے جی آپ کی میں مدد کر سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حسبی ان سؤالی علمہ بحالی، کہ جو اللہ کو معلوم ہے کہ میں کس حال میں ہوں یہ بات مجھے تم سے سوال کرنے سے روک رہی ہے۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس لیے کہ میرے اللہ کو معلوم ہے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کی کہ اگر میرا اللہ راضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں اس پہ راضی ہوں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل السلام کو بھی انکار کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ارادہ کیا ابراہیم کی مدد کا، قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ فرماتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی اور ابراہیم علیہ السلام فریز ہو جاتے۔ اللہ نے 2 لفظ استعمال کیے، بردم و سلامہ، سلامتی والی۔ چنانچہ اللہ نے آگ کو ایئر کنڈیشن بنا دیا اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر میں تو آگ میں گرے اور اللہ نے وہاں ان کو اس طرح رکھا جس طرح کوئی ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے۔ اب جتنے دن اللہ نے چاہا 40 دن یا جو بھی تھا ابراہیم السلام آگ میں رہے اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا اور بالآخر ان کو خیریت کے ساتھ آگ سے نکال لیا گیا۔ دوسرا ان کے اوپر جو امتحان آیا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، کوفہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو لے کر تم شام جاؤ۔ ان کی بیوی سارا ان کا نام تھا، ان کو لے کر وہ شام کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بدبخت بادشاہ تھا، اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا ہوا تھا کہ تم جہاں کہیں کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو مجھے اطلاع دو، میں اس عورت کو پکڑوا لوں گا اور اس کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ چنانچہ پولیس نے اس کو اطلاع دی کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، عورت بہت خوبصورت ہے۔ اس نے بیوی سارا کو پکڑا لیا۔ اب تنہائی میں
جب وہ چاہتا تھا کہ بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فالے ڈال دیا اور اس کے ہاتھ شل ہو گئے۔ اس سے بادشاہ پریشان ہو گیا، تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا ہاجرہ، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی ان کو باندی کے طور پہ خدمت کے لیے پیش بھی کر دی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن پہنچے۔ اب وطن پہنچ کے ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اللہ نے ان کو اولاد عطا فرما دی۔ بی بی ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اسماعیل، اسما کا مطلب ہوتا ہے سن اور ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسماعیل کا مطلب سن میرے اللہ۔ اب چھوٹا بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور کتنا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کی تو جان اس میں اٹکی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ تکلیف میں ہونا تو اس کے رونے پہ ماں باپ روتے ہیں اور اس کے ہنسنے سے ماں باپ ہنستے ہیں، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اب اس چھوٹے سے بچے کو اور اس کی والدہ کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے ابراہیم ان کو جا کے ایک ویرانے کے اندر چھوڑ کے آؤ، ایک ایسی جگہ بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے، کوئی سائے کی چیز ہی نہیں، ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اب آپ بتائیے کہ بیوی کو اور معصوم بچے کو ایسے ویرانے میں چھوڑ کے آنا کوئی چھوٹا امتحان تو نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے گھر والے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم باہر کہیں نکلتے ہیں نا تو فکر رہتی ہے کہ اللہ خیر رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو بچے کو ساتھ لیا اور شام سے وہ چل پڑے مکہ مکرمہ کی طرف۔ اس وقت اس جگہ پر پانی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بالکل سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب پانی نہ ہو تو سبزہ کہاں سے ہو؟ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لائے اور انہوں نے لا کر یہاں چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ کے وہ جانے لگے تو بی بی ہاجر نے پوچھا آپ ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام چپ رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس ویرانے میں جنگل میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم السلام پھر چپ رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کا انداز بدلا اور یہ پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا دیا کہ ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ پر یہ اعتماد و توکل ہمارے گھر کی ہر عورت کو نصیب ہو جائے، ہر مرد کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر ذرا آگے گئے، مگر دل تو دکھی تھا۔ اللہ کا حکم تو پورا کر دیا تھا مگر دل تو غمزدہ تھا نا کہ بیوی اور بیٹے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ بندہ نہ پرندہ، پتہ نہیں کوئی درندہ آئے اور دونوں کو نقصان پہنچا جائے تو کیا ہوگا۔ چنانچہ تھوڑا دور جا کے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو آپ کے مقدس گھر کے پاس جو غیر ذی زرع ہے چھوڑ دیا ہے، آباد کر دیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے تاکہ وہ دین کا کام کر سکیں۔ لوگوں کے دل متوجہ ہوں گے تو دائی دین کا کام کر سکتے ہیں نا۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ظاہر میں وہاں پر تو کوئی نہ درخت ہے نہ کوئی کھیتی ہے، اور ابراہیم السلام کھانے کے لیے پھل مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کھانے کو پھل عطا فرما، اس لیے کہ ان کا یقین کامل تھا اور وہ جانتے تھے کہ اللہ جو چاہے جہاں سے چاہے وہ نکال سکتا ہے، اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا قبولیت کا بھی تذکرہ کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر وہ جگہ ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل یہاں پہ پہنچتا ہے۔ آج آپ مکہ مکرمہ جائیں آپ کو ہر چیز کا پھل ملے گا، سرد ملکوں کے پھل، گرم ملکوں کے پھل، ہر موسم کے پھل وہاں ملتے ہیں، حتیٰ کہ انسان کا پھل اس کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی ہے۔
ہر بندہ تڑپتا ہے میں اپنے بچے کو مکہ مکرمہ بھیجنا چاہتا ہوں، میں مدینہ طیبہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سب ثمرات وہاں پہنچا دیے۔ خیر ابراہیم علیہ السلام تو واپس آ گئے۔ اب پیچھے بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ اب عورت کا دودھ تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو بچہ روتا تھا اور وہاں پہ نہ پینے کے لیے دودھ تھا نہ پینے کے لیے پانی تھا۔ اب آپ بتائیں بچہ پیاسا ہو، معصوم ہو، چھوٹا ہو اور وہ رو رہا ہو تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو بی بی ہاجرہ بہت پریشان سوچنے لگی کہ میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح، شاید کہیں درخت نظر آ جائیں اور پانی کی کوئی امید نظر آ جائے۔ چنانچہ دو پہاڑی چوٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا صفا اور دوسری کا نام تھا مروہ۔ انہوں نے بچے کو لٹایا اور صفا کے اوپر چڑھ گئی، مگر وہ جگہ ایسی تھی جہاں سے وہ ادھر ادھر درختوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور نظر بچے پہ بھی تھی کہ کوئی درندہ آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا جائے۔ بچے کا نظر میں رہنا بھی ضروری تھا۔ پھر سوچا کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آتا، چلو میں دوسری چوٹی پہ جاتی ہوں۔ اب دوسری چوٹی پہ وہ چل پڑی، مگر راستے میں ایسی جگہ آئی جہاں پر وہ اپنے بچے کو دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اب وہ جو جگہ آئی تو بی بی ہاجرہ بھاگ پڑی۔ اللہ کو اپنی بندی کا یہ بھاگنا پسند آ گیا اور انہوں نے جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے، اللہ نے اس کو حج اور عمرے کی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ پھر بی بی ہاجرہ نے دیکھا کہ کچھ پرندے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس اتر رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئی کہ پرندے کیسے اتر رہے ہیں۔ جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ اب پانی نیچے سے آ رہا تھا اور پھیل رہا تھا، تو بی بی ہاجرہ نے چند پتھر ارد گرد رکھے اور اس کو کہا زم لم۔ لم لم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ زمزم کا چشمہ تھا جو جاری ہو گیا۔ اب وہاں پانی ملنے لگا۔ جب پانی ملنے لگا تو بی بی ہاجرہ نے وہاں قیام کر لیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو جرہم، وہ قریب رہتا تھا، پانی کی وجہ سے وہ بھی بہت خوش ہو گئے۔ بلکہ اب قافلے جو آتے جاتے تھے نا شام کی طرف، وہ یہاں آ کر رکتے تھے اور یہاں پانی پیتے تھے، پانی سے نہاتے تھے اور سیراب ہوتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بستی بننے لگ گئی، اس کا نام مکہ مکرمہ پڑ گیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تعمیر نو۔ یہ بیت اللہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی بنیادیں تو تھیں، لیکن عمارت بوسیدہ ہو کے گر گئی تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا اے میرے خلیل میرے گھر کو بناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، معمار کعبہ بنے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے۔ اب ہم تو بنیاد کھڑی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جی ادارہ بن گیا، عمارت کھڑی ہو گئی، مگر اصلی بات آگے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہم سے قبول کر لیجئے۔ اصل چیز قبولیت ہے، اگر قبولیت نہ ہوگی تو ادارے بنانے کا کیا فائدہ۔ پھر انہوں نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا دے، مسلمان سے مراد تسلیم کرنے والا، بات ماننے والا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ماننے والوں کی جماعت کر دے۔ یہ فرق ہوتا ہے، دنیا دار اولاد کے لیے اللہ سے دنیا مانگتے ہیں اور اللہ والے اولاد کے لیے اللہ سے آخرت مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میری آنے والی اولاد میں اپنے فرمان بردار بندوں کی ایک جماعت بنا دے، اور اے اللہ ہمیں حج کے ارکان سکھا دیجئے، مناسک سکھا دیجئے، اور اے اللہ گھر تو میں نے بنا دیا، اس کو آباد کرنے والے کو بھیج دیجئے، مدرسہ میں نے بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجئے، عبادت خانہ میں نے بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب دعا مانگی، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اجرت مانگتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درہم اور دینار نہیں مانگے، دنیا کا مال نہیں مانگا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ
مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے آمنہ کا لال عطا کر دیجئے۔ اب اندازہ لگائیے، جس جگہ پر دعا ہوئی اس کا نام ہے بیت اللہ، اور دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اور آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ، اور جن کے لیے دعا مانگی ان کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ پھر ایک تیسرا امتحان بھی آیا، وہ امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 سال ہوئی